ناظرین کو میرا سلام پہنچے، میں ہوں واحد نسیم، آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ ویو۔ دوستو، میں اس وقت کشمیر میں ہوں اور آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جو اس وقت اپنی پارٹی کافی چرچا میں ہیں، کشمیر میں بھی اور باقی ہندوستان میں بھی۔ وہ تم الگ الگ میڈیا میں الگ الگ تجزیے آپ لوگ سن رہے ہوں گے۔ میرے ساتھ ہوں گے غلام حسن میر صاحب، جو ایکس منسٹر بھی ہیں اور سینئر لیڈر سمجھے جاتے ہیں جو ہے جموں اینڈ کشمیر کے، بڑا نام ہے اور بڑا ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ اور تمام حقائق کو جاننے کی صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو میر صاحب سلام، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ویلکم۔ جناب، آج ہم کچھ ایسی باتوں پہ بات کر لیں جن کو اکثر لوگ چرچا میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میں آپ سے تھوڑا سا یہ سوال پوچھوں، پہلے تو میں اب یہی پوچھ لوں کہ جب اتنی پارٹیاں تھیں، اب تو منسٹر بھی رہے ہیں، یہ اپنی پارٹی بنانے کی آپ کو کیوں سوچی؟ کیونکہ آلریڈی جو ویژن کشمیر کے ہیں وہ تو ہیں ہی، تو کیا آپ کا ویژن جو ہے کچھ الگ ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں وسیم صاحب، اپنی پارٹی کو بنانے کا کیا مقصد تھا، کیسے بنی؟ پہلے میری جماعت تھی ڈیموکریٹک پارٹی نیشنلسٹ۔ جب 5 اگست کا واقعہ ہوا، 5 اگست کے واقعات کی وجہ سے یہاں کے سارے پولیٹیکل لیڈرز یا تو گھروں میں نظر بند تھے یا جیلوں میں تھے۔ اسی طرح کاروبار بند تھا، سارا کچھ ٹھپ تھا۔ یہاں کے ہزاروں نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں بند تھے۔ میں آیا تھا پلیز۔ تو ایک سارا کچھ رکا ہوا تھا، فروٹ گروورز کا فروٹ رکا تھا۔ ایک ایسی استھتی تھی جس سے ایک کہیں کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ چلا تھا، کوئی باہر نکلنے کی ہمت سکت نہیں رکھتا تھا۔ ہم کو نظر بندی سے چھوڑا گیا، الطاف صاحب کو چھوڑا گیا، مجھے چھوڑا گیا اور کچھ اور لوگ نکلے۔ جب لوگوں سے بات چیت ہوئی تو لوگوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا۔ ان خدشات میں یہ بات تھی کہ آرٹیکل 370 تو گیا، لیکن اب گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی یہ ہوگی کہ وہ یہاں باہر سے لوگوں کو لائیں گے، یہاں بسائیں گے، یہاں ڈیموگرافک چینج کریں گے۔ اسی طرح سے یہاں نوکریاں بھی اب گئیں، زمینیں بھی گئیں۔ یہ تشویش ہر ایک جموں کشمیر کے رائٹ تھنکنگ بندے کے ذہن میں آ چکا تھا۔ ہم جب ملے باہمی طور، ہم نے کہا ایک تو یہاں یہ کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے جو سارے جیلوں میں بند ہیں ان کو نکالنا ہے، جس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے، سارے بھی تھے۔ تو کیوں نہ ہم مل کے، ہم 10-12 لوگ ملے، ہم نے کوشش کی کہ ہم گئے اور یہاں اس وقت LG تھے مسٹر مرمو، ہم اس کی خدمت میں گئے اور اس کو میمورنڈم ایک دیا جس میں یہی ریلیز کی باتیں تھیں اور یہ ڈیموگرافک چینج کی باتیں۔ اس میمورنڈم میں 2 پیراز تھے، ایک تھا which was to be presented before the central government، دوسرا تھا جس کو لوکل گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا تھا۔ جو ہی ہم مرمو سے ملے تو اس میں یہ PDP کے لیڈر بھی ہمارے ساتھ تھے، کانگریس کے لیڈر ہمارے ساتھ تھے اور پارٹیوں کے لیڈر تھے۔ ایک تو ہم انہی کی بات کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ کسی نے میمورنڈم کے خلاف یہ نہیں کہا کہ میمورنڈم غلط تھا، یہ آواز غلط تھی۔ کیوں گئے گورنر سے ملنے کے لیے؟ تو مجھے تو نہیں نکال سکتے تھے کہ میرا اپنی پارٹی تھی، ان دوسرے لیڈروں کو انہوں نے اپنی پارٹی سے نکالا۔ نیو پلیٹ فارم جو اپنی پارٹی کے روپ میں ابھر کے آیا، اٹ واز بیکاز آف دا نیسسٹی، ایک مجبوری کے تحت، کیونکہ جب ان کو نکالا تو ظاہر سی بات دیٹ کو ملا تھا، اس گروپ کے لیے اب ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت تھی۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات، جو دوسری پارٹیاں تھیں جو نکال رہی تھی، وہ گورنر سے ملنے پر ناراض تھی یا گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے پر ناراض تھی، آپ نے بات کی،
تو کیا اب وہ لوگ بھی تو میں وہی کہنے کا مقصد ہے. اردو میں آپ کی چینل بھی اردو ہے, اس کے ساتھ فارسی ایک محاورہ ہے, ہر کے کند دانا کند نادان ولیکن خرابی یہ بسیار. یعنی جو ہوشیار مغز ہوتا ہے, سنجیدہ ہوتا ہے, وہ بھی وہی کرتا ہے اور بیوقوف بھی وہی کرتا ہے, لیکن بیوقوف ٹائم ویسٹ کرتا ہے. اچھا, مطلب دیکھیے گا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, معاف کرنا, میں تمام کشمیر کی لیڈرشپ کا جو ہے وہ احترام کرتا ہوں. یہ تو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنا, بیوقوف شبد میں دوبارہ استعمال نہیں کروں گا. تو میں جناب آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ لیا, میں نے کہا یہ محاورہ ہے فارسی میں, پھر کون اس کو اپنے ساتھ جوڑے وہ علیحدہ بات ہے, میں کسی کے ساتھ جوڑتا نہیں ہوں. صحیح بات ہے, مگر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, اگر میں آپ تمام کشمیر کی لیڈرشپ سے ایک بات کہوں, آج کشمیریوں کی طرف سے کہتا ہوں, تمام پارٹی کی بات کر رہا ہوں, کیا جو حالات بگڑتے چلے آئے تمام جو کشمیریوں کو سمجھانے میں یا ان کے سینٹیمنٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں تمام پارٹیاں, تمام لیڈرشپ, آپ جیسے لیزن بھی ناکام رہے, کیا اس کے پیچھے کوئی یہ کہانی کہ جو اتہاس بتایا جاتا ہے, ہسٹری بتائی جاتی ہے, اس میں کہیں پیچ ہے یا پھر جان بوجھ کر ہی ایسا کیا گیا, کیا ہے؟ دیکھیے, اس کے کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, جس وقت 47 میں جموں کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ ہوا, یہ مہاراجہ کو کرنا تھا, لیکن اس وقت یہاں کی جو پاپولر لیڈرشپ تھی, شیخ صاحب تھے. شیخ صاحب واز ہیپی ود اٹ اینڈ ہی سپورٹڈ اٹ لائک اینی تھنگ. اسی کے ساتھ شیخ صاحب کو انہوں نے اس وقت ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا, ورنہ ہی ہیڈ نو رائٹ ٹو بی, بنایا. اس نے پھر اکنامک ایشوز یہاں کچھ سیٹل کیے, دیٹ از دا ہسٹری, اور دیٹ از ہز کنٹریبیوشن نون ان جموں اینڈ کشمیر. پھر کیا ہوا 53 میں اس کو نکالا گیا. اس وقت جب شیخ صاحب یہاں برسر تھے, اس وقت اگر کسی نے یہاں اینٹی انڈیا بات کی, ہی واز ویری ہارش اگینسٹ دیٹ پرسن. اگر اینٹی انڈیا کوئی بات کرتا تھا تو وہ اگر اینٹی انڈیا میں نہیں, اگر پرو پاکستان ٹلٹ دکھاتا تو غصہ ہوتا تھا. بہت غصہ ہی نہیں, اس کو سخت فزیکل ٹارچر کیا جاتا تھا. پھر بات سنیے, پھر جو 53 ہوا, کیا راجنیتی تھی اس میں, کیا نہیں تھا, میں اس ڈیٹیلز میں علیحدہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہوا, وہی شیخ صاحب جو دوسرے نیریٹو کے زبردست خلاف تھا, اس نے وہی نیریٹو کا وہ ہیرو بن گیا. ادھر سے جو یہ کشمیر پرابلم UN میں بھی رہی, سیکورٹی کونسل میں بھی رہی, ظاہر سی بات ہے یہاں کا نیریٹو یہ رہا, یہاں کا نیریٹو ڈیفرنٹ رہا دین دیٹ آف دا ادر اسٹیٹس آف اور کنٹری. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ باقی تمام بھارت میں بھی جو مسلم لیڈرشپ تھی, اس میں کہوں گا کہ بہت لمبا وقت تو جو ہے غلام نبی آزاد صاحب نے کی پرسن گورنمنٹ آف کانگریس میں گزارا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے وہ مسلم لیڈر تھے, بہت سارے تھے, کتنوں کا نام لوں. وہ سب ہوتے ہوئے بھی چیزیں آج جہاں تک پہنچی ہے یہ اچانک نہیں ہوا ہے, ایک سفر طے ہوا ہے. تو آپ تمام جو لیڈرشپ ہے, کیا جو ابھی تک بٹوارے پر ابھی تک جو ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے کہ شیخ صاحب نے کیا کیا, کانگریس میں مسلم لیڈر نے یا کانگریس نے کیا کیا, یہ سب باتیں کرنے کے باوجود تمام ہندوستان میں مسلمان لیڈروں نے مسلمانوں کو یہ کوشش کی ہے کہ جناح کو آپ گالیاں دو, پاکستان کو آپ گالیاں دو, اور انڈیا کے ساتھ کھڑے رہو, کیونکہ جناح نے دیش کو بٹوایا. دوسری طرف آپ بھارتی جنتا پارٹی ایک نیریٹو لے کے آئی ہے کہ نہرو نے دیش کو بٹوایا. یہ دونوں کو اگر میں چھوڑ دوں تو میں آپ سے ایک نیا سوال کرنے والا ہوں, وہ کشمیر کو لے کے, ہندوستان کو لے کے, انڈین پولیٹکس اینڈ پاکستان سب کو لے کے کروں گا. تو میرے خیال سے
یہ پوری بحث ہی بدل جائے گی. اس پر ہم بات کریں گے. ابھی تک ہندوستان کی یونیورسٹی ہسٹری سب کچھ یہ جانتی ہیں کہ اس میں گاندھی کا کوئی رول گاندھی جی کا بتاتے ہیں، تو کوئی نہرو جی کا بتاتے ہیں، تو کوئی محمد علی جناح کا بتاتے ہیں. اور تمام 70-75 سالوں سے اتنے لیجنڈ لیڈر ہوتے ہوئے یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ ہندو مسلم مذہب کے نام پہ یہ دیش بٹ گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک سمٹ ہوا تھا بگ 3 کا، جس میں فرینکلن، اسٹالن، چرچل، تہران سمٹ ہوا تھا. تب سیکنڈ ورلڈ وار چل رہا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سمٹ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اب جرمنی کو کیسے گھیر لیا جائے گا اور جاپان کو کیسے ختم کیا جائے گا. پھر لاسٹ سمٹ ہوتا ہے جس کو یالٹا کنوینشن کہتے ہیں، کریمیا کے شہر میں، روس رشیا میں. بگ 3 پھر شامل ہوتے ہیں جس میں اسٹالن، فرینکلن اور چرچل شامل ہوتے ہیں. یہ بھی بگ 3 تھے، برٹن، امریکہ اور USSR. یہ جب بیٹھ کے وہاں پر 4 اپریل سے 11 اپریل تک 1945 میں یہ کنوینشن چلتا ہے، جس میں یہ طے ہوتا ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ناظرین دھیان سے سنیے گا. 45 یعنی آزادی سب کو، جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے سے پہلے پوری دنیا کے ان جسے ہم کامن ویلتھ کہتے ہیں، بہت سارے حصوں پہ، کچھ حصوں پہ فرانس کا قبضہ تھا، تو کچھ پہ برٹن کا قبضہ تھا، اور یہ سب غلام دیش ہوا کرتے تھے. وہ صرف ایک بھارت غلام نہیں تھا، بہت سارے دیش تھے. جرمنی کے ساتھ یہ وار چل رہی تھی. جرمنی، اب میں مدعے پر آتا ہوں، اس پر جب بھارت کے اتہاس، یونیورسٹی، پروفیسرز اور لیڈرشپ نے آپ کو اندھیرے میں رکھا، میں تو ضرور سوال کروں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات پہنچے، یا آپ چرچا کریں، یا پھر آپ پڑھنے جائیں کہ اصلیت کیا تھی. تو اس کنوینشن میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ برٹن اس کو چھوڑے گا اور ڈیموکریٹک سسٹم ان سب دیشوں میں لایا جائے گا، اور 3 حصوں میں بازار کو بانٹا جائے گا، جو ایک رشیا کو حصہ ملے گا، دوسرا امریکہ کے پاس ہوگا، تیسرا برٹانیہ کے پاس ہوگا. یہ جگ ظاہر پوری دنیا کے پاس یہ ڈاکومنٹ موجود ہے. آپ لوگ بھی ڈھونڈ لیجئے گا، یالٹا کنوینشن کے نام سے جائیے گا، ڈھونڈیے گا، ہزاروں لیک اس پر مل جائیں گے، فوٹوگراف اس کے مل جائیں گے، اور ایجنڈا آپ کو مل جائے گا. میں ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اب یہ اس میں طے ہو گیا کہ اب جرمنی ختم، تو جاپان پہ آخری حملہ ہونے والا ہے. رشیا کی فوجیں وہاں پہنچ چکی ہے. امریکہ اس کے بعد پرمانو ڈالنے والا ہے. ایجنڈا طے ہو گیا کہ جس دیش میں جس کا جتنا بازار ہے اس کو اتنا بازار ملے گا. اور اس ایجنڈے کے بعد جرمنی کے ٹکڑے کر دیے گئے، کوریا اور بہت سارے دیشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے. اسی دوران بھارت اور پاکستان کا ٹکڑا ہوا. اور ان سب دیشوں میں کامن چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. کامن چیزیں یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی ایک کانفلکٹ چھوڑا گیا، کوئی نہ کوئی ایک کانفلکٹ چھوڑا گیا جس میں 2 بٹنے والے دیش اس کانفلکٹ کو لے کے آپس میں لڑیں، اور اپنے طاقت، اپنی فوجیں، اپنے ہتھیار بائنگ کا ذریعہ بنائیں، اپنی جنتا سے، اپنے کسانوں سے وہ ٹیکس وصول کریں، لگان وصول کریں. برٹن، امریکہ اور رشیا کو اپنی سیکیورٹی اور پاور بیلنسنگ کے نام پر ہتھیاروں کی ایک بڑی قیمت وہ ادا کرتے رہے، جو آج تک کر رہے ہیں. وہ سب کچھ کانفلکٹ، یہ صرف جموں اینڈ کشمیر کو لے کر پاکستان ہندوستان کے بیچ میں لکیریں، کیونکہ اس کنوینشن کو آپ پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا. آپ نے تو پڑھا ہوگا کیونکہ آپ تو اس دیش چلا رہے ہیں، آپ منسٹر رہے ہیں، آپ لیجنڈ لیڈرشپ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیا جنتا کو وہ اس دیش میں نہیں پڑھایا جانا تھا کہ نہرو اور جناح تو ویسے ہی ہے نا، جیسے ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی، جیسے نارتھ کوریا، جیسے ساؤتھ کوریا، اور جیسے تمام دنیا میں اسی ٹائم 45 to 48 یہ سب تمام بٹوارے ہوئے. ان بٹوارے میں دیکھیں وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، وہاں لیڈروں کے نام پر بٹوارے نہیں ہوئے تھے، مگر کانفلکٹ ہوئے تھے. تو کیا آپ نے اپنے دیش کی راجنیتی کو، جنتا کو اور اپنے اس انوائرمنٹ کو اچھا بنانے کے لیے، مطلب کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیوں آپ کی عوام کو، آپ کے تمام لیڈر، مطلب دیش کے تمام لیڈروں نے کیوں ایسا کیا کہ ان کی نفرتیں کم کرنے کے بجائے صرف 2 لیڈروں کے نام پہ ان کو ہندو مسلم بنا کر بڑھاتے ہوئے ہائٹ پر لے گئے؟ دیکھیے، آپ نے جو بڑا ایکیڈمک، خود ہی بڑا ایکیڈمک پروفائل پیش کیا، اس ایکیڈمک پروفائل میں ورلڈ کا جو سینیریو اس وقت تھا، اس سینیریو کی بات آپ نے کی. انڈیا 47 میں انڈیا کا پارٹیشن ہوا، یہ اس سینیریو کا حصہ ہے. اس میں 2 رائے نہیں ہیں، چونکہ انگریز جو رہا ہے ہندوستان کے اندر،
اس کی جو راجنیتی رہی ہے وہ ہندو اور مسلمان کو بانٹنے کی راجنیتی پہلے سے رہی ہے۔ 1857 کا جو غدر میوٹنی جس کو کہتے ہیں، وہ میوٹنی بھی یہی تھا نا، ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا۔ راجنیتی تو یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ لوگوں کو لڑا اور خود مزے کرو۔ تو انہوں نے دو بات نہیں، میں وہی لے لوں گا، آپ کو اسی پوائنٹ پر لے لوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے برٹن نے جب اس کو چھوڑا ہندوستان کو، اس نے پہلی شرط جو اپنے لیے رکھی کہ انڈیا شوڈ بیکم دا ممبر آف دا کامن ویلتھ، وہ لیا کہ اپنی ہیجمونی ورلڈ اوور میں اس کی رہے۔ لیکن دوسرے طریقے سے وہ کیا خوشی سے ہندوستان کو چھوڑ دے؟ ان کو ایسا کچھ رکھا یہاں کہ یہ صدیوں اس مصیبت میں رہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، میں یہ نہیں کہوں گا اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے، چونکہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پاورفل ہوتے ہیں، ان کو جب کچھ کرانا ہوتا ہے دے مینیج تھنگس، انہوں نے مینیج کیا۔ اور یہ جو اس وقت کے حالات بنے، وہ حالات اس میں پاکستان بھی اس وقت بھگت رہا ہے اور ہمیں بھی وہ پرابلمز اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بھگتیں گے، یہ دونوں دیش نہیں بھگتیں گے تو ان کے ہتھیار کون خریدے گا؟ وہی میں نے کہا نا، یہ تو دس از اے کوسچن۔ اب اس میں کیا تھا؟ اب اس میں یہ تھا کہ یہاں لیڈرشپز ایمرج ہو جاتی جو اس چیز کو، جو ہمیں باہمی لڑائیاں ہیں، باہمی رکابتیں ہیں، باہمی دشمنیاں ہیں، یہ تو ایک دم ختم ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ کوئی کہے میرے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے تو میں اس کو ختم کروں، دس از جسٹ امپاسبل۔ لیکن جب ایک ٹریک متعین کیا جاتا ہے، ایک ٹریک، اس کو دھیرے دھیرے فالو کیا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے۔ مثلا جس طریقے سے یہاں ایک زمانے میں بات چلی تھی، جو ان ملکوں کے درمیان کنفلکٹنگ ایشوز ہیں، ان کنفلکٹنگ ایشوز کو اسائڈ رکھیں، ان پہ بات نہیں کریں گے، فی الحال ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے، ریلیشن شپس بڑھائیں گے، کاروبار بڑھائیں گے، دوسری چیزیں بڑھائیں گے۔ پھر دھیرے دھیرے جو کنفلکٹنگ ایشوز ہیں، کنفلکٹنگ ایشوز نیوٹرلائز ہوتے جائیں گے اور یہ جو دشمنیاں ہیں، دشمنیاں ختم ہوں گی۔ لیکن آئی سیٹل بھی کہ کیا اس وقت جو پاورز ہیں ورلڈ میں، کیا وہ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا وہ پاورز اس میں اپنا رول پلے کرتے رہیں گے؟ کیونکہ یہ کانفلکٹ، یہ بٹوارا ہی اس لیے ہے نا کہ بازار کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے۔ یہ تو آپ ایک تماشا دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ ہے تو بھارت رشیا کے ساتھ ہے، نارتھ کوریا اگر رشیا کے ساتھ ہے تو ساؤتھ کوریا امریکہ کے ساتھ ہے، ویسٹ جرمنی اگر یورپ کے ساتھ تھا تو ایسٹ جرمنی رشیا کے ساتھ تھا۔ تو یہ پوری کی پوری دنیا میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے، پورا ایک پیٹرن نظر آتا ہے، اور وہ پورا بازار پاور سنتولن کے نام پر اپنی محنت کی کمائیوں کو آپ نے ودیشیوں میں مطلب میرا کہنے کا، میری شکوہ کیا ہے؟ میرا شکوہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میں 1857 میں بھی جاؤں تو اس وقت تو یہ لڑائی ہندوستان کے اندر، میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، 1857 10 مئی 1857 صبح 10 بجے جب میرٹھ کے چرچ کے اندر جب پہلی گولی چلائی گئی اور یہ غدر شروع ہوا، تو اس دن یہ لڑائی تمام ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنانے کے لیے اور بنائے رکھنے کے لیے لڑی تھی۔ اور یہاں پر وریجانند متھرا کے جو آریہ سماجی تھے، نابینا تھے، 18 گھنٹے وہ ہندو آریہ سماجی 18 گھنٹے لگاتار بولتے رہے بہادر شاہ ظفر کے فیور میں، اور 300 ہریدوار سے سادھو بولتے رہے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنانے کے فیور میں۔ 1905 میں پہلی بار ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کے نام پہ ہندو اور مسلمان کو بانٹا گیا اور پھر اس ایکسپیریمنٹ کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ بڑھ رہا تھا، وہ الگ کانفلکٹ تھا، مگر جس بات کی میں چرچا کر رہا ہوں، جو میں تمام دیش میں آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان نفرتوں کے پیچھے کا آپ جن چیزوں میں پھنسے ہوں وہ شاید کچھ اور ہے۔ آپ کی یونیورسٹی، آپ کے پروفیسر، آپ کے سلیبس میں اصل چیز تو ہے ہی نہیں، تو آپ لوگ جس بات پر بحث کر رہے ہو یا آپ نے دیوان لکھ دیے ہیں، آپ نے بڑی بڑی کتابیں لائبریری بھر دی ہے، بکواس ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ کیونکہ اگر آپ یالٹا کنونشن کے بارے میں نہیں جانتے، اگر آپ اس جگہ پر جو ہوا دنیا کا بٹوارا یو کے سے اور فرانس سے اگر آپ کوئی چیزوں کو ریلیز کرا کے 3-4 حصوں کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جاتا، تو آپ نے پھر کیا پڑھا؟ سب فضول ہے۔
تو میرا مطلب معذرت کے ساتھ میرا تمام اس لیڈرشپ سے یہ شکوہ ہے کہ بہرحال یہ سچویشن سے آپ نکلیں گے کیسے، یہ دیش نکلے گا کیسے، کیا ویژن ہے آپ کے پاس؟ یہ بتاؤں گا، آپ کے جذبات، آپ ایز اے انٹرویور کم اور آپ کو بھی موقع مل رہا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، کیونکہ میں بھی فرصت سے ہوں، تو یو آر ویلکم ٹو اسپیک یور سیلف۔ لیکن میں یہ بتاؤں، نا امیدی کہیں نہیں ہے، پرابلمز ہیں زندگی میں، ہمیشہ سکون اور آرام ہی نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ انڈین اسٹرنگتھ ہے ڈسپائٹ آل دیز odds، ڈسپائٹ ورلڈ پاورز conspiracies. India's economic growth is phenomenal. آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جس برطانیہ نے ہم کو راج کیا، وہ برطانیہ آج ہم سے اکنامک گروتھ میں پیچھے ہے، وہ ایک قدم ہم سے پیچھے گیا، دیٹ مینز یہ ہے۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ پرابلمز ہیں ہمیں ودن آور اون سیلوز بٹوارے کی باتیں، ہسٹوریکلی ورلڈ وائڈ کیا ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر سبق سیکھنے کے لیے اچھی باتیں ہیں، لیکن یہاں کی لیڈرشپوں میں کمی نہیں ہے جو یونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، جو یہ تمام ملک کو اکٹھے چلانے کے۔ آپ کو کیا بھول جاتے ہیں جب یہاں یہی تامل ناڈو تھا، تامل ناڈو والے لوگ وہ بالکل علیحدگی کی باتیں کرتے تھے، آج وہی تامل ناڈو وہاں علیحدگی کی باتیں نہیں ہو رہی۔ کتنی جگہوں پر نیکسلائٹس کا کتنا دباؤ تھا، کتنی باتیں تھیں، آج وہ باتیں نہیں۔ لیکن ہم ایک دم یہ کہیں کہ کوئی بھی برائی قوم میں نہ رہے، ہر کوئی چیز ایک دم ٹھیک ہو، ایک دم صاف ہو، اٹ از ناٹ پاسبل۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز مذہب کے نام پر، ہندوؤں کے نام پر، مسلمانوں کے نام پہ، ریجن کے نام پہ راجنیتی کرتے ہیں۔ ابھی لگے گا ٹائم اس میں، ہم ابھی انڈر ڈیولپڈ ہیں، ڈیولپنگ کنٹری ہیں، اگر انڈر ڈیولپڈ نہیں کہہ لیکن ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ڈیولپنگ سوچ ہے۔ جب سوچ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے اس وقت یہ پرابلمز ہوتی رہتی ہیں، اس وقت ون شوڈ ناٹ فیل شائی آف اٹ۔ ہمیں بھی کمزوریاں ہیں، ہمیں بھی کوتاہیاں ہیں، ہمیں بھی بیکورڈنس ہے، بٹ جس طریقے سے ہمارا ملک آگے چل رہا ہے، آئی ایم ہوپ فل یہ جو ہماری ویکنیسز ہیں، دیز ویکنیسز ول بیکم آور اسٹرنگتھ سم ڈے۔ آپ آزاد تھے، باقی سب لوگ تھے، تو پھر کیا ایسا دے سکتے ہیں اس اسٹیٹ کو؟ اپنی پارٹی از اے لوکل پارٹی ود نیشنل ویژن۔ This is the first thing which makes a difference. اپنی پارٹی کہتی ہے ہم یہاں کے یووا کو جیل کا راستہ، گولی کا راستہ، قبرستان کا راستہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ ان کو ترقی، خوشحالی کا راستہ دکھائیں گے۔ اپنی پارٹی یہ کہتی ہے ہم سچ کی سیاست کریں گے، جھوٹ کی سیاست نہیں۔ ہم وہ گول پوسٹس کبھی نہیں مقرر کریں گے جو اچیویبل نہیں ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوگی اچیویبل گول پوسٹس کو حاصل کرنا، اور اسی طریقے سے جب ہم یہ کہیں گے جو نریٹو 5 اگست تک یہاں تھا، اس 5 اگست تک کے نریٹو نے جموں کشمیر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے کچھ گھروں کو فائدہ ہوا، حکومت ان کے گھروں میں رہی، لیکن عام جنتا کی جگہ قبرستانوں کی طرف گئی، جیلوں کی طرف گئی۔ اپنی پارٹی یہ ویژن دے رہی ہے جموں کشمیر کو ترقی اور خوشحالی کا۔ میں آپ کو بتاؤں جموں کشمیر میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ نریٹو کی پرابلم ہے۔ یہاں کے لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں کہ یہاں کچھ انویسٹمنٹ نہ ہو۔ جب انویسٹمنٹ نہ ہو
تو ترقی اور جاب اپرچونٹیز کہاں سے آ جائیں گی. اپنی پارٹی مینس انویسٹمنٹ ہو اس طریقے سے وچ ول بی ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, وچ ول بی ان دا انٹرسٹ آف دا یوتھ آف آورس. اپنی پارٹی اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہے وائلنس اور جو امن رہنا یہ کسی کے حق میں نہیں, اور یہ خاص کر جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ہت میں بالکل نہیں ہے. وہ our stakes are with peace, so we should work for peace. This is the message from اپنی پارٹی to our youths. اب آخری لفظ میں یہ جو ہمارے غلام نبی آزاد صاحب ہیں اور آپ کی پارٹی ہے, کیا ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کے اسٹیک ہولڈر آپس میں مل کے کولیشن کر کے کچھ الیکشن لڑیں گے یا کہ وی آر ہوپ فل, چونکہ وی ہیو کم ود اے نیو ویژن ود اے نیو تھاٹ. جس طریقے سے لوگوں کا سمرتھن مل رہا ہے, وی تھنک وی نیڈ ناٹ اینی باڈیز سپورٹ. مثلاً آزاد صاحب جب آئے تو اس نے پہلے نعرہ دیا تھا میں 5 اگست کی پوزیشن واپس لاؤں گا. آور پارٹی پریزیڈنٹ ریئیکٹڈ. یہ 5 اگست کی بات کیا کر رہے ہو؟ 5 اگست کی کیا بات؟ یو آر پارٹی ٹو اٹ, یو ہیو ووٹیڈ فار ایبروگیشن. اب 5 اگست کی بات کیوں کریں؟ یہ دھوکے کی سیاست مت بولیے. جب ہمارا ہر ایک سے سچ کی سیاست کیجیے, سچ بولیے. جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت سفر کیا, اب ان کو سفر نہ کرنے دیں. بہت بہت شکریہ آپ نے 4 TV کے لیے تھوڑا وقت نکالا. ناظرین, آپ نے سنا بڑی شکایت غلام نبی آزاد صاحب سے بھی شاید جائز ہی ہوگی کہ وہ اس وقت ووٹنگ کا حصہ تھے جب 370 ہٹایا جا رہا تھا, اور وہ اس اسٹیٹس کو بحال کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو آپ جانیں, آپ کی لیڈرشپ جانیں, ہمارا کام آپ تک سوال اٹھانا اور سوال پہنچانا ہے. اگر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ تمام دیش میں, تمام لوگوں میں وہ بیداری پیدا ہو کہ آپ سوال کر سکو اور آپ نفرتوں سے بچو اور ترقی کی طرف جاؤ. دنیا اور دیش پوری طرح سے بدل رہا ہے. جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو وہ بہت زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. آپ جانتے ہوں پچھلے 10 سال سے میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا. جو مستقبل کے بارے میں کہا وہ آپ نے دیکھا. فی الحال اس پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.